فرمایا تقوی کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا، تقوی کا مقابلہ۔ اب ایک مولوی ہے، پڑھا لکھا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تقوی اس میں نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں۔ حضرت پیر خواجہ محمد عبداللہ بارو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2-3 دن علامہ صاحب ایک رہے تھے، مولانا منظور احمد صاحب جنڈا والے، تو سوچ رہے تھے کہ مدرسہ بنانا ہے، کیسے پھر وہ چلے گا۔ کسی نے وہاں بھیجا، حضرت جو گفتگو فرمائیں تو غور سے سننا۔ 2-3 دن تک رہے تو آپ نے فرمایا مولانا عالم صاحب کا علم ہی صرف کام نہیں آتا، علم بلکہ اس کا تقوی کام آتا ہے، اس کی پرہیزگاری، اس کا اخلاص، بلکہ آپ نے فرمایا اخلاص میں ہی ہے نا، سمجھے ہو نا، یہ چیز ہوتی ہے، پرہیزگاری ہوگی، اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یعنی ورع، رواہ ترمذی، رواہ ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ اس کو روایت فرمایا۔ ان عمر بن المیمون اودئی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظه وعظا، حضور علیہ السلام نے ایک آدمی کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان۔ کل پڑھے تھے 5 نصیحت کے 5 موتی، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ شباب کا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جان۔ جوانی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، علم کا حصول ہے، قبر کی روشنی، آخرت کی کامیابی کے لیے جوانی کی جو طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور جوانی میں توبہ نصیب ہو، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، تو در جوانی توبہ کردن شیو ہے پیغمبری۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، بوڑھا تو بھیڑیا بھی ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے یا اللہ کسی کی بکری نہیں اٹھاؤں گا، سمجھ رہے ہو نا۔ تو جوانی کے اندر جوانی کے جذبات ہوتے ہیں، اس وقت انسان سے بہت غلطیاں، ٹھیک ہے نا، پھر غصہ کیسے ہوتا ہے، اپنی طاقت پر یہ ہے جی، تو پھر بڑھاپے کے اندر پھر وہ عبادت اتنی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جوانی کو کیا سمجھو، یہ بہت بڑی غنیمت ہے، بڑھاپے سے پہلے پہلے، سمجھ رہے ہو۔ اچھا، وصحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے، کہ صاحب فراش ہو جاؤ تو نہ تہجد پڑھ سکو نہ اشراق، پہلے جیسے عبادت زیادہ کرتے تھے، فرائض بھی رہ جائیں، تو یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کا قبل حرم نہیں، بس یہ لکھنے میں سے سمجھے نا۔ بیماری کے اندر بھی اللہ کی رضا مطلوب ہو تو جو وظائف اور چیزیں رہ جائیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو لکھ دو، یہ میرا بندہ صحت کی حالت میں اتنی عبادت کرتا تھا، بیماری اس کی حالت میں نہیں کر رہا، تو نماز اگر رہ جائے تو پھر قضا ہے۔ نمبر 3 غنا کا قبل فقر کا، تنگ دستی سے پہلے پہلے اللہ نے تجھے غنا دولت دی ہے، اس کو غنیمت جان، روزگار تیرا بہترین ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، اس کو غنیمت جان۔ ان لوگوں سے پوچھو جو تنگ دست ہیں، صبح بیچارے اٹھتے ہیں، لائن میں جا کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی ہمیں لے جائے، ہم مزدوری کریں، تو کبھی بیچارے ایسے ہی لوٹ آتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا۔ تو یہ غنا جو ہے، یہ فقر، تنگ دستی سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فقر جو ہے نا انسان کو قریب ہے کہ کہیں کفر تک نہ پہنچا دے۔ ایک تو ہے فقر، اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے فقر پر کیا ہے، فخر ہے، وہ فقر حضور علیہ السلام کا کیا ہے، اختیاری ہے۔ ادھر تو فرماتے ہیں اگر چاہوں تو احد پہاڑ بھی سونا بن کے میرے ساتھ چلے۔ فقر کون سا، اختیاری۔ ایک ہوتا ہے فقر اضطراری، ٹھیک ہے نا، اپنے اختیار میں نہ ہو، کبھی انسان اتنی ناشکری کرتا ہے کفر تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ غنا جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو نمبر 4 فراغ کا قبلہ شغلے کا، فراغ کا قبلہ مشغولیت سے پہلے پہلے اللہ نے تجھے فراغت دی ہے، تیرے پاس وقت ہے، آخرت کے لیے کچھ کر لے۔ فانی زندگی میں سارا وقت اس جہان کے لیے نہ بلکہ آخرت کے لیے جو دائمی زندگی ہے۔ فراغ کا قبلہ شغل کا، یہ فراغت جو ہے نا یہ بہت بڑا، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اب اگر آپ کو فراغت نہ ہوتی تو یہاں پہنچتے آپ، مشکوٰۃ شریف کا سبق ہے، ٹھیک ہے نا جی، اسباق، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا خاص۔ نمبر 5 حیات کا قبلہ موت کا، حیات کا قبلہ، یہ جو حیات ہے موت سے پہلے پہلے غنیمت جان۔ سانس کی ڈوری چل رہی ہے تو چانس ہے توبہ کا، اس کا عبادت۔ جب سانس کی ڈوری ختم ہو گئی، سانس ہی رک گئی، روح نکل گئی، تو پھر اعمال نامہ لپیٹ دیا جائے گا
تو حیات کا ایک ایک دن زندگی کا یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. جس طرح صاحب نظر سے پوچھا گیا حضرت بتاؤ شب قدر کون سی ہے؟ فرمایا اگر زندگی کی قیمت کا تجھے پتہ ہو اہمیت کا تو تیرے لیے ہر شب قدر است. سمجھے نا؟ تو اہل نظر لوگ اتنی کوشش بھی اتنی عبادت کریں گے اتنی محنت کریں گے. اور طالب علم کے لیے سب سے بڑا وظیفہ فرائض واجبات کے بعد یہ علم کا حاصل کرنا ہوتا ہے. جو دین سیکھ رہا ہو اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید گیا. وہ کہاں کا تھا؟ حیدرآباد کا. اور وہ پڑھتا تھا مدرسے میں. آپ نے کون سے سبق؟ جی جامی. فرمایا جب تک کتابیں مکمل نہ پڑھ لو میرے پاس نہ آنا. مکمل پڑھنا کتابیں. سمجھ رہے ہو؟ طالب علم کے لیے جو دین کا طالب علم ہے اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ اہم کام کیا ہے؟ کتابیں، سبق کو یاد کرنا. ماں بھی یہی ہے، ابا بھی، بہن بھائی بھی، رشتہ دار بھی، ان کی طرف پوری توجہ کرو. فرائض واجبات سنن کے بعد. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ 5 چیزیں بیان ہوئی. رواہ ترمذی. آگے لفظ کیا ہے جی؟ مرسل. پہلے پڑھا تھا نا غریب. حدیث غریب ہے، سند میں کہیں نہ کہیں راوی ایک ہو حدیث غریب ہے. غریب ہوتی ہے. 2 آ جائیں حدیث عزیز کہلاتی ہے. 3 آ جائیں حدیث مشہور کہلاتی ہے. اور اتنے کثیر راوی ہوں عقل سلیم ان کا کذب پر مجتمع ہونا محال سمجھے اسے حدیث متواتر کہتے ہیں. اور اس حدیث کا نام کیا لکھا ہے؟ مرسل. یہ جو ابھی آپ نے پڑھی مرسل کا مطلب یہ ہے کہ سند کے آخر سے کوئی راوی گرا ہوا. مثلا تابعی کہے اللہ کے رسول نے فرمایا. اب تابعی یہی نہیں فرما سکتے کہ میں نے سنا اللہ کے رسول سے، کہ ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہے. تو حدیث مرسل کا مطلب ہے درمیان میں صحابی. ٹھیک ہے؟ پھر حدیث مرسل کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کی پھر وضاحت جو ہے شروع کے اندر جو رسالہ ہے اصول حدیث کے بارے میں. اس سے اگلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ينتظر احدکم الا غنا مطغیا. تمہارا حال یہ ہے کہ تم میں سے کوئی انتظار نہیں کرتا مگر ایسی غنا کا جو کہ انسان کو سرکش بنائے. تم کہتے ہو ایسی دولت ایسی بھائی انسان کے پاس آئے اور وہ کیا بن جائے؟ اس میں طغیانی آ جائے. تو جیسے دریا کا پانی کناروں سے باہر بندہ بھی سرکش ہو جاتا ہے. زیادہ پیسے، قرآن مجید کی آیت کا مفہوم بھی ہے اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہر ایک کو تو پھر باغی ہو جاتے ہیں. بغاؤ فی الارض. جتنا جس کو اللہ نے دیا اللہ کو پتہ ہے. باغی بن گئے تھے نا. فرعون کے پاس بہت زیادہ، قارون کے بعد اللہ دولت دے تو پھر ہوش بھی ہو. ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا ہے؟ مولانا تھک تو نہیں گئے. فقراً منسیاً. یہ منشی نہ پڑھ سمجھے. ایسا فقر جو ہوش کی اڑا دینا، ہوش و واسی نہیں ہے. انسا یونسی بھلا دیا، آخرت کوئی بھلا دیا. او مردن. وہ کئی ایسے ہوتے ہیں جاہلانہ جملے. بھائی نماز پڑھا کرو، بی نماز پڑھا کرو. دیہات ہوئے نا آخر سا روز ہی کروں یا نماز پڑھوں. ہاں ساری نہ اتنی زمین سا تو محنت مزوری کرنی ہوتی ہے. سمجھو نا؟ آگے نمبر 3 او مرضن مفسدن. یا ایسی بیماری جو کہ انسان کو بگاڑ کے رکھ دے، یا ایسا بڑھاپا جو مفندن ختم کر دے بندے کو. ایسی موت جو مجہزن اچانک. یہ اچانک موت کا آ جانا یہ اتنا کوئی زیادہ اچھائی نہیں ہے. ہاں کسی کوئی تکلیف ہی کا نہیں تھی پاپے اور کو پچھلی رات لے آ کے نے پوترا اٹھی حکا بکھا دے حکے دے بادشاہ پانی شانی تازہ کر دیتے پر لڑی منہ تے روح آئی کہنا ڈاڈھی سونی موت آئی. ڈاڈھی سونی موت ہے. بال اللہ بھائی موت اگر سر سجدے میں ہوتا، قرآن کی تلاوت لبوں پہ ہوتی، اللہ کا ذکر کلمہ طیبہ پڑھ کے جاتے نا. اچانک موت. یہ بیماری، بیمار ہو جانا، مہینہ بیمار رہا، یہ گناہوں کی معافی ہے. توبہ کا وقت مل جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. ہاں آدھن ہاں شدہ بیمار آ کے چوڑ مرتا پہ اللہ ناراض ہے، حالانکہ اس کے گناہوں کی معافی ہے. گناہوں کی موتن مجھزن. یا پھر انتظار تم کر رہے ہو کہ دجال. حضور علیہ السلام ساری چیزیں بیان فرما رہے ہیں. دجال آئے گا یا نہیں؟ 3 دجال کی کانا دجال بعد چاسی 6 کڑے پہلے کئی دجال نامراد. شر و غائبن. شر یہ غائب شر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یا پھر قیامت جو ادھا و امر ہے، زیادہ تاریک اور زیادہ کڑواہٹ والی. مرن امر. سمجھے ہو؟ رواہ ترمذی و نسائی.
یہی نا امام ترمذی اور امام نسائی نے اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے اللہ کے محبوب نے فرمایا الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، دنیا ملعونہ چیز، دنیا غافل بدن ز خدا، دنیا کیا ہے؟ خدا سے غفلت کا نام۔ اچھا یہ اس کے اندر کیا ہے جی؟ لعنت ہے۔ ملعون ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے۔ ملعون، لعنت کا معنی رحمت سے دوری، بھی کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جس کا کفر پہ خاتمہ ہوا ہو، کفر پر، ہاں برے فعل کی طرف، جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ زید نے اگر جھوٹ بولا، یہ نہیں کہ زید پر لعنت، جھوٹے پہ خدا کی لعنت اس قسم کی۔ یہ نبراس کے اندر خوب وضاحت فرمائی حضرت پرہاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ۔ اب جو ہے نا لعن تان تھوڑی سی بات پر اگر آگے وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت واپس لوٹ دیا ہوں، بتھاڑ دیتے آگے، سمجھ رہے ہو نا؟ ملعون الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، ہاں جہاں رحمت ہی رحمت ہے، اور جو ذکر کو پسند کرے۔ یہ مشکوٰۃ شریف پڑھنا اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ تفسیر پڑھنا، ہدایت شریف پڑھنا، دین کو سیکھنا ذکر ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں صرف لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ دل اچکشا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز ہو یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ علم پڑھنا، حدیث پڑھنا، سیکھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، یا اس سے محبت کرے ذکر سے، یا پھر عالم بنے، ظالم نہ بنے، کیا بنے؟ عالم، ٹھیک ہے نا جی؟ عالم جو علم سیکھے اس کے مطابق پھر عمل بھی کرے، یہ عالم ہوتا ہے۔ اور کیا بنے؟ متعلم، پھر یا سیکھنے والا بنے۔ موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت ہوگی، کون سی موت؟ رواہ ترمذی وابن ماجہ، امام ترمذی نے اس کو روایت فرمایا، اور حضرت امام محمد بن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کیا بننا ہے؟ ذکر الہی، ذکر کو پسند کرنے والا، عالم، متعلم، اور حدیث میں ان کے ساتھ بغض رکھنے والا نہ بننا، ورنہ برباد ہو جائے گا۔ علماء ربانیین سے جب نفرت ہوگی تو نقصان کیا ہوگا؟ روزی کی برکت ختم ہو جائے گی، خاتمہ خراب ہونے کا، اور قبر میں جب رکھیں گے تو اس کا چہرہ کعبے سے پھر جائے گا، یہ نقصان ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے دو حدیثیں پڑھ لیں۔ ہاں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ دنیا جو ہے نا، دنیا، یہ دولت، دنیا، درہم، دینار، پاؤنڈ، ٹھیک ہے نا، یہ سونا چاندی، یہ اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وقت ہوتی، جناح کا معنی پر، جناح کا معنی گناہ، ٹھیک ہے نا؟ بعودہ لفظ ہے، بعودہ، ماسکیٹو، مچھر، کیڑا مچھر؟ لنگڑا یا ڈینگی مچھر؟ کیڑا مچھر یا نمرود سر جڑا پڑ گیا دماغ میں، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و منزلت ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، جبکہ کافروں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے یا نہیں؟ قرضہ کہاں سے لینا پڑتا ہے، سمجھے ہو نا؟ علامہ اقبال صاحب نے بھی شکوے میں کیا کہا تھا؟ کافر کو ملے حور و قصور، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، تو مسلمان کے لیے وعدہ ہے جی آگے، ٹھیک ہے نا؟ پھر جواب شکوہ، ما سکا کافرن منہا شربتن، کیونکہ کافر اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت زیادہ دیا ہے نا، تو اس کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، بیا کوئی مسلمان نہ لالو واون کو شروع کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے مکان کو، ان کی کوٹھی کو اس لیے دیکھنا ہے تو دین میں دیکھ، یہ پھر مرنے کے بعد آگے بڑا انعام ملے گا، اخروی جو نعمتیں ہیں۔ روایت کس نے کی؟ امام احمد بن حنبل نے، مسند شریف میں، مسند احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد مبارک چھوٹا تھا جی اقبال صاحب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد مبارک چھوٹا تھا، اور وجود آپ کا ایسے کمزور تھا، درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، ہوا تیز چل رہی تھی، ٹانگیں ایسے کانپ رہی تھی، 9 سال کی عمر، بکریاں کسی کے نوکر تھے چرا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بچہ کوئی دودھ ہے تیرے پاس؟ ہم دودھ، پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے؟ انہوں نے کہا دودھ تو ہے، بکریاں دیتی ہیں، لیکن میں مالک نہیں ہوں، مالک کوئی اور ہے، میں نہیں دے سکتا۔ حیران ہوئے، 9 سال کی عمر کا بچہ اور اتنا دیانتدار ہے،
خوشی فرمایا بچے اگر تو اجازت دے دے جو بکری دودھ نہیں دیتی اس سے ہم لے لیں. تو پھر اس نے اجازت دے دی. یہ سانڈ بکری جی اللہ کے محبوب نے ہاتھ مبارک لگایا. جب ہاتھ مبارک لگائے تو ماشاءاللہ لبالب ہو گئے جی تانے دودھ سے بھر گئے. نند نہ ماون کھیر تے مولا ماڑ وسایا. کوٹ دے گھوٹ خواجہ غلام فرید فرماتے. اب جی دودھ لیا وہ بچہ حیران ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو بھی پلایا, خود بھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو کے کہنے لگا اتنا عرصہ ہو گیا میں بکریاں چراتا ہوں, مجھے تو طریقہ نہیں آتا, یہ طریقہ مجھے بھی سکھا دو. جو بکری دودھ نہ دیتی اس سے کس طرح لیتے ہیں. پھر اتنا اثر ہوا اسی ملاقات کا. بکریاں مالک کے پاس حوالے کی, پھر حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ 23 سال تک غلامی کرتے رہے. حضور علیہ السلام کا لوٹا مصلا مسواک مبارک اٹھاتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جے کے جو مسائل کے دلائل ہیں وہ روایات آپ سے ٹھیک ہے نا آپ کے ذریعے جو پہنچی ہیں جی ہاں الحمدللہ. ان کے جو حضور علیہ السلام کے 23 سالہ خادم ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے مفتی تھے ٹھیک ہے نا جی. بہت زیادہ آگے آپ نے علماء تیار فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذ ضیعہ, زیادہ جائیداد کے پیچھے نہ لگ جاؤ, باغات اتنے محل ماڑیاں, ورنہ تم دنیا سے رغبت کر بیٹھو گے. یہ نہ ہو کہ ضرورت کے تحت بھی کوئی چیز نہ ہو. یہ باغ یا مکان دنیا کی چیزیں رکھنا یہ ممانت نہیں ہے. یعنی اتنا زیادہ کہ خدا تعالیٰ کی ذکر جو فرائض ہیں ٹھیک ہے نا ان سے بھی اعراض ہو جائے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے یہ منع فرمایا. رواہ ترمذی. کیونکہ جس کے پاس زیادہ دولت آ گئی نا تو پھر اس نے زکوٰۃ دینا بھی. ایک تھے نا وہ بکریاں باہر مدینے پاک کے باہر لے گئے تو آخر زکوٰۃ یہ لینے کے لیے گئے تو انکار کر دیا. پھر خلفاء ہاں تو پھر آخر وہ نقصان ہو گیا ان کا. دولت کی وجہ سے نقصان بھی ہو جاتا ہے ان چیزوں کی محبت جب دل میں آ جائے. رواہ ترمذی والبیہقی فی شعب الایمان. یہ حدیث کی بڑی بہترین کتاب ہے. یہ بھی کئی جلدوں میں الحمدللہ ہمارے پاس ہماری لائبریری میں یہ بھی ہے. ترمذی شریف سیاستہ کی کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ایک حدیث ہو جائے نا, ایک حدیث ہو جائے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں گورنر بھی تھے. قال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں گورنر بھی تھے. تو وہاں سے مسلمانوں کی فوج یا کوئی قافلہ آ رہا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر, عبید اللہ بن عمر, امیر المومنین کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کوئی سرکاری پیسے بیت المال کے بھیجنے تھے. ان 2 شہزادگان کو دے دیے امیر المومنین کے صاحبزادگان کو. آپ ادھر سے کوئی مال خرید لو, آگے جا کر مدینہ طیبہ بیچ دینا, اصل پیسے بیت المال میں نفع کما لینا. انہوں نے ایسا کیا. وہاں جب امیر المومنین کو عرض کی آپ نے فرمایا اور بھی تو تھے نا ساتھی, اوروں کو دیے انہوں نے پیسے؟ جی نہیں, اس لیے آپ کو دیے کہ آپ میرے بیٹے ہیں, میں ہوں امیر المومنین, اوروں کو تو نہیں دیے نا, لہٰذا سارے نفع سمیت جمع کرواؤ. حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے. تو عبید اللہ بولے, کہنے لگے ابا حضور ایسے کریں پھر مزاربت والا معاملہ کر لیں. مزاربت میں ایسے ہوتا ہے نا, ایک کا پیسہ دوسرا کاروبار کرے, جو نفع ہو تو نصف لی و نصف اللہ, اس طریقے سے آدھا پھر ہم سے, پھر آدھا آپ نے لیا, چھوڑا نہیں. اب آج کا ہوتا آج تو آتے ہیں نا 1-2 سال کے لیے تمام بیٹوں کی کوٹھیاں مختلف شہروں میں, باہر بھی جائیدادیں بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی. فکر ہوتی ہے 7 نسلوں تاکہ ہم جی امیر ترین ہو جائیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب دنیا اضر بآخرتہ, جو دنیا کا عاشق ہو جائے گا نا وہ آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا, اور جو آخرت سے پیار رکھے گا زیادہ وہ دنیا کے اندر اپنا کچھ نقصان کرے گا, کمی کرے گا, پھر وہ دنیا اتنی کٹھی نہیں کرے گا. دین تے دنیا ڈوہیں سکیاں بہنا تے ڈو سکیاں بہنا ایک دے نکاح چ نہیں آ. فآسرو, اللہ کے محبوب نے فرمایا آسرو امر کا صیغہ, ترجیح دو, ما یبقا, وہ جو باقی ہو, کس کے مقابلے؟ ما یفنا, فانی کے مقابلے میں باقی کو, فانی کے. رواہ احمد والبہقی فی شعب الایمان.
ہاں ہاں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔